ثابت ہو جائے نا تو پھر اپنی خواہش کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ اب سنیں کہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بلا شبہ غوث پاک کا مرتبہ بڑا ہے۔ اب اس کی دلیل سنیں، دلیل کیا ہے؟ یہ بہجت الاسرار ہے، چونکہ زیادہ طلبہ بیٹھے ہیں یہ سمجھیں گے، میں عربی عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ذوق آئے گا، اور پھر آپ دیکھیں ہمارے غوث پاک کس مرتبے کے حامل ہیں۔ ایک بزرگ تھے ابو العباس خضر بن عبداللہ الحسنی الموصلی، موصل علاقہ عراق کی طرف، وہاں کے رہنے والوں کو موصلی کہا جاتا ہے۔ ابو العباس خضر موصلی انہیں کہا جاتا تھا۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے نام پر کنیت پہ کنیت رکھی ہوئی تھی، اس کا بھی اجر آپ نے پڑھا ہوگا، وہ عجائب القرآن غرائب القرآن کتاب میں عبداللہ مصطفیٰ اعظمی صاحب نے لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے بیٹے کہتے ہیں ابو العباس خضر کے کہ میرے والد نے میں نے اپنے والد کو سنا، وہ فرما رہے تھے کنتو یومن جالسا بین یدی سید شیخ محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے شیخ ابو العباس خضر موصلی کے بیٹے کہتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا کہ میں ایک دفعہ غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، فخطر فی قلبی زیارت الشیخ احمد الرفاعی۔ فرمایا غوث پاک کے پاس بیٹھا تھا تو دل میں خیال آیا غوث پاک کی تو روز تکڑے ہی رہنے ہیں، شیخ احمد کبیر رفاعی کا علاقہ ذرا دور تھا، آنے کاش اس لیے میں انہوں نے زیارت کرنا وہاں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں اس وقت شیخ احمد کبیر رفاعی کی زیارت کر رہا ہوتا۔ کہتے ہیں نا کہ علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھا کرو، اور کسی ولی کی محفل میں بیٹھو نا تو زبان کے ساتھ دل بھی سنبھال کے بیٹھا کرو، دل بھی ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ اتنا سب سیتی بیٹھے ہونے اندر نماز ہے، وہ لطیفے مشہور کیتے ہیں لوگاں، اس آگے 3 رکھتا آئیاں یا 4، کچھ سمجھ نہیں، امام صاحب شک میں ایک پچھو بولے آنا نہیں 3 ہی ہوئیاں، اے کیوں؟ اے میں چوہاں دکانا نہ صاحب کرنا ہونا سا اتنے آنا ہی ہویا نماز ہے۔ یہ میں ویسے آپ کی ذرا چٹکلہ آپ کو سنا رہا ہوں ضابطے طبع کے لیے کہ ہم نماز میں بھی ہمارے خیال ادھر نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ، ایک ولی کی بارگاہ اتنی ہوتی ہے۔ اب کبھی سوچے نا، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے سرور القلوب بذکر المحبوب میں فرمایا بندے کو اندازہ ہی نہیں کہ اسے نماز کے لیے جب حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے تو کون سی بارگاہ میں اسے بلایا جا رہا ہے۔ ادھر لوگ نا پیسے لگا کے دھکے کھا کے بھی آتے نا تو یہ بھی کم تھا، اور تمہیں مفت میں اللہ اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، اس پر لبیک کہنا چاہیے۔ اچھا فرمایا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی، میرے دل میں آیا کاش ان کا بڑا شعرا سنا ہے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا، کاش اس وقت میں ان کی زیارت کر رہا ہوتا۔ کئی باری چیز کول ہونی ہے نا تو بار بار تک کے نا دل ذرا بندہ آنا کو نوے نظارے تکیے ہیں، لیکن یک درگیر محکم گیر ہے۔ سنیں ذرا، کہتے ہیں بس میرے دل میں اتنا خطرہ گزرنا تھا، خیال گزرنا تھا، فقال علی الشیخ، غوث پاک نے مجھے فرمایا اتحب زیارت شیخ احمد، ابھی تو زبان سے کہا ہی نہیں ہے، ابھی تو دل میں خیال آیا ہے کہ کاش میں اس وقت شیخ احمد کبیر رفاعی کی زیارت کر رہا ہوتا۔ فرمایا تحب زیارت شیخ احمد، کیا تو اور شیخ احمد نے زیارت کرنا چاہنا ہے؟ کو نام ہی نہیں سی کر سکنا، تو غوث پاک اس نے دل نہیں گل پڑی ہے نا، آنے میں آکھیا قلت نام، میں کہ غوث پاک جی، کہتے ہیں فَأَطْرَقَ يَسِيرًا، تھوڑی دیر سر انور غوث پاک نے جھکا لیا، مراقبے میں گئے، استغراق کا عالم، تھوڑی دیر میں کہتے ہیں ثم قال علی یا خضر حس شیخ احمد، کہتے ہیں خضر آنکھ پٹ کے تک تیرے کول شیخ احمد بیٹھے۔